ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچے اور کرشمندی شاہ کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس پروگرام کا نام ہے ہمارا جی ہمارا اسلام۔ پروگرام لے کر ایک بار پھر سے حاضر ہیں آپ سب کو اس پروگرام ہمارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں سب مل کر دودھ پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ نعت خواہ موجود ہے، آئیے ان کے ساتھ مل کر دودھ پاک پڑھیں گے۔ تمام بچوں نے بآواز سے بلند ہو کر دودھ پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دیتے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دیتے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرشمندی شاہ کے ناظرین، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار دودھ پاک پڑھے گا، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کرشمندی شاہ کے ناظرین، وہ حقیقتاً خوش نصیب ہیں کہ جو پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ 1200 بار 313 بار دودھ پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل
واللہ سمیع علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مزہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ خسروی اچھے لگینا سروری اچھے لگے خسروی اچھے لگینا سروری اچھے لگے خسروی اچھے سروری اچھے لگے اس روے اچھے لگے نا سروری اچھے لگے ہم فقیروں کو مدینے کے گلے اچھے لگے اس روے اچھے لگے سروری اچھے لگے ہم فقیروں کو مدینے کے گلے اچھے لگے خسروی اچھے لگے نا سروری اچھے لگے دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھے لگے خسروی اچھے لگے نا سروری اچھے لگے ہم فقیروں کو مدینے کے گلے اچھے لگے خسروی اچھے لگے نا سروری اچھے لگے میں نہ جاؤں گا کہیں بے در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بے در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا فقیروں کو مدینے کے گلے اچھے لگے خسروی اچھے لگے نا سروری اچھے لگے آج
محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سرورے اچھی لگی ہم فقیروں مدینے کے گلے اچھے لگے ہم فقیروں کو مدینے کے گلے اچھے لگے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھی بننے کی بات اب ذوق اور بادشاہ حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور کلام بھی ہم نے شامل کر لیا۔ آئیے کچھ عربی کے آپ کو الفاظ سکھانے ہیں، آئیے اس کی جانب بڑھتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک یا رمضان؟ الحمد للہ رب العالمین وکیف انت؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال۔ وکیف حالکم؟ آپ سب کیسے ہیں بھائی؟ کیف حالکم مانے آپ سب کیسے ہیں، اور کیف حالکا ہم کسی ایک بندے کو کہتے ہیں، اور جب بہت سارے ہوں تو کیا کہیں گے؟ کیف حالکم۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ سب ان کو بولیں۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال، یعنی تمام حالت میں اللہ پاک کی حمد ہے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو چلیں اب آپ لوگ ان سے پوچھیں۔ واہ بھائی واہ۔ تو رمضان بھائی آج بھی انشاءاللہ ہم اس سیگمنٹ کے اندر کچھ عربی سیکھیں گے۔ پچھلے سیگمنٹس کے اندر بھی، پچھلے پروگرام میں بھی انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے کچھ عربی کے الفاظ سیکھے تھے۔ کسی کو یاد ہے؟ کوئی ہمارے ساتھ تھے؟ چلیں رمضان بھائی آپ کو یاد ہے؟ یعنی عربی کے اندر میں کیا کہتے ہیں اور عربی کے اندر ہم سب کے لیے کیا الفاظ کہتے ہیں، ہم نے یہ سیکھا تھا۔ جیسے کہ اردو کے اندر میں اپنے لیے کہتے ہیں ایک کے لیے، اور جب ہم سب بولنا ہو تو اس کے لیے ہم لگاتے ہیں ہم سب۔ تو بچوں عربی کے اندر میں کے لیے کہتے ہیں انا، میں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ انا۔ اور ہم سب کے لیے کیا کہتے ہیں؟ نحنو۔ کیا کہتے ہیں؟ نحنو۔ جیسے کہ ہم سب مسلمان ہیں تو ہم کہیں گے نحنو مسلمون۔ کیا کہیں گے ہم؟ نحن مسلمون۔ اور جب میں یہ بولوں گا میں مسلمان ہوں تو میں کہوں گا انا مسلم۔ انا مسلم۔ مسلم مانے ایک مسلمان، اور مسلمون مانے بہت سارے مسلمان۔ چلیں تو آج وہ ہے کہ جی رمضان بھائی ماشاءاللہ فضل بھائی آپ بھی تربیت فرما رہے ہیں، مگر یہ بھی ہے کہ مسلم آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ ایک کے لیے کیا کہا جائے گا؟ مسلم۔ مسلمین نہیں، مسلمون جب کہیں گے تو سب کے لیے جمع کے لے گئیں گے۔ ویری گڈ ماشاءاللہ۔ یعنی جب ایک مسلمان کے لیے کہیں گے تو مسلم، اور جب بہت ساروں کے لیے کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ مسلمون۔ ٹھیک ہے، مسلمون کیا کہیں گے؟ مسلمون۔ ٹھیک ہے، تو رمضان بھائی آج کا ہمارا سبق یہ نہیں ہے، بلکہ آج تو ہم کچھ اور سیکھیں گے نا، یہ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے سیکھ دیا تھا۔ بچوں آج ہم سیکھیں گے جیسے کہ انگلش میں ہوتا ہے یو، آپ، اردو کے اندر بھی ہم کہتے ہیں آپ میرے دوست ہو، آپ میرے بھائی ہو۔ تو پیارے بچوں آج ہم سیکھیں گے کہ عربی کے اندر آپ سامنے والے کو اگر کوئی ایک ہو تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ تو اسکرین پر
اگر نظر آئے گا تو ہمارے کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں جی، نظر بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ، تو ان کو بھی آسانی ہوگی اور وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں۔ پیارے بچوں آپ بھی دیکھیں اسکرین پہ کیا نظر آ رہا ہے۔ بچوں پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ انتا سب پڑھیں، انتا۔ کیا ہے یہ؟ انتا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ۔ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ ہم نے سیکھا بھی مسلم مانے کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان۔ تو اب ہمیں سامنے والے کو کہنا ہے آپ مسلمان ہو، تو کیا کہیں گے بچوں؟ انتا مسلم، انتا مسلم، کہ وہ ایک ہے نا، تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ انتا مسلم۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، جیسا کہ ہم اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو میرا رب یعنی تو ہمارا رب ہے، تو انتا ربنا کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں ایک دعائے استغفار بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ امیر سنت نے شجرے کے اندر بھی ہمیں دعا دی ہے اور یہ پڑھنی بھی چاہیے۔ اس میں بھی الفاظ یوں ہیں، اللہم انت ربی۔ کیا الفاظ ہیں؟ اللہم انت ربی۔ پیارے بچوں اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ، انتا مانے تو، ربی مانے میرا رب ہے۔ تو اس پورے جملے کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے اے اللہ تو میرا رب ہے۔ اس کی عربی کیا ہے؟ اللہم انت ربی۔ مل کے پڑھتے ہیں، پہلے میں پڑھاؤں گا آپ کو پھر آپ مل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہم انت ربی اللہم انت ربی اللہم انت ربی۔ کس کس کو یہ جملہ یاد ہو گیا؟ ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ۔ چلیں آپ سنائیں بیٹا جن کے پاس مائک ہے جی۔ اللہم انت ربی۔ ماشاء اللہ، چلیں آپ ان کو مائک دیں جی، چلیں آپ بھی سنا دیں کیا جملہ یاد کیا ہم نے؟ اللہم انت ربی۔ ماشاء اللہ۔ رمضان بھائی جو مدنی چینل پہ بچے دیکھ رہے ہوں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ دہرا رہے ہوں گھر کے اندر، بلکہ مجھے بتایا بھی بعض نے، ایک ہمارے مدنی چینل پہ ہوتے ہیں اردو مدنی چینل پر، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے چھوٹے مدنی منع ہیں، ان کے بیٹے ہیں، تو وہ بھی گھر پہ انہوں نے یاد کر لیا انا اور اپنا نام بتایا اپنے ابو کو بھی، تو ایسے بعض بچے گھر پہ یاد بھی کر لیتے ہیں اور گھر والوں کو سناتے بھی ہیں۔ پیارے بچوں آج ہم نے سیکھا ہے کہ انتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ۔ انتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کے لیے تو کا لفظ کہنا یہ ادب ہوتا ہے، تو جب ہم اللہ کے لیے عرض کریں گے تو یوں عرض کریں گے اے اللہ تو میرا رب ہے۔ جی رمضان بھائی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی مدنی چینل کے ناظرین، آپ عربی کے الفاظ تو سنا ہی سکتے ہیں اور روزانہ ایک سوال بھی دیا جاتا ہے۔ تو آج کے سوال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ نماز کا کون سا فرض ہے؟ تکبیر تحریمہ نماز کا کون سا فرض ہے؟ اس سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اور جو آپ کو آج عربی کے الفاظ سکھائے گئے، جو آپ کو عربی کا جملہ سکھایا گیا، وہ بھی آپ کال میں بتا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ فضل بھائی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا میں دے دکھائے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ پیارے بچے اور قسمتی مدنی کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور ایکٹیویٹیز کی جانب بڑھیں گے۔ آئیے شامل کرتے ہیں ایکٹیویٹی کو، جس ایکٹیویٹی کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی۔ ہمارا اسلام۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 کیلنڈر ہیں۔ کیا ہیں؟ 4 کیلنڈر۔ اچھا آپ لوگ کل پروگرام میں آئے تھے؟ نہیں، آج پہلا پروگرام ہے آپ لوگوں کا۔ چلیں آپ لوگوں کو سمجھانا بھی پڑے گا پہلے تو۔ یہ دیکھیں 4 کیلنڈر ہیں، صحیح؟ اب اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ کو مختلف جوابات دکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کی مناسبت سے آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا اس میں، صحیح ہے؟ یہاں پر کوئی بھی بچہ آئے گا، اس کا جواب نکال کے مجھے دکھا دے گا، اور اگر جواب ہوا تو ٹیم کو 1 نمبر ملے گا، اور جواب درست نہیں ہوا تو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ چلیں جناب بڑھتے ہیں۔ اور ویسے تو ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جس کو پروگرام کا حصہ معلوم ہوتا ہے کہ پروگرام کیسے ہوگا تو پھر ہم اس کو کیپٹن بنا دیا کرتے ہیں، مگر آج آپ لوگ نئے ہیں سارے، تو آج کسی کو کیپٹن نہیں بناتے، انشاءاللہ کل سے پھر کیپٹن کا سلسلہ بھی کریں گے۔ چلیں جناب، اب سوال نمبر 1، پہلے میں کیلنڈر کو 0 کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی آسانی رہے۔ سوال نمبر 1، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ اللہ پاک کے ایک نبی ہیں، یہ کس نبی علیہ السلام کے شہزادے ہیں؟ کس نبی علیہ السلام کے شہزادے ہیں؟ ٹیم اے، یہ ٹیم اے ہے اور ان کے لیے سوال ہے۔ اب ایک کام کریں، آپ جائیں اور آپ جواب نکالیں اس میں، ٹھیک ہے؟ مائک مجھے دے دیں گے، ادھر پیچھے آ جائیں نا،
اس سائڈ پہ ہیں دیکھیں، ہاں یوں آ کے دیکھیں. حضرت ادریس علیہ السلام، کیا یہ تو نہیں جواب؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، چلیں بھائی، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بس یہ جواب ہے. سوچ لیں، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا اگر غلط جواب ہوا تو. جناب انہوں نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور جواب ان کا درست ہے. سمجھ میں آ گیا، پہلا جواب بھی ہو گیا تو آپ لوگوں کو کچھ آسانی بھی ہو گئی ہوگی. چلیں جناب آپ اپنی جگہ پر آئیں گے، اور ٹیم اے کو 1 پوائنٹ مل گیا. اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. آپ سے سوال یہ ہے کہ بتائیے میزبان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ چلیں آپ جائیں، دیکھتے ہیں آپ جواب دے پاتے ہیں نہیں. سوال نمبر 2 کا جواب ہے یہ. ادھر سے یہ آگے ہے نا، اس جگہ پہ. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس یہی جواب ہے. سوچ لیں، فائنل کر دیں، غلط تو نہیں ہے کہیں. انہوں نے جواب دیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. آپ مائک لینا اپنے ہاتھوں میں. چلیں سوال نمبر 3 کا جواب دیں گے ٹیم اے والے. سوال یہ ہے، بتائیے کہ ذوالحج شریف کی کس تاریخ کو قربانی کا تیسرا دن منایا جاتا ہے؟ قربانی کا تیسرا دن ہوتا ہے نا، بقرہ عید آتی ہے تو پہلا دن بھی ہوتا ہے، دوسرا بھی ہوتا ہے، تیسرا دن بھی ہوتا ہے. تو وہ بتائیں کہ ذوالحج شریف کی کس تاریخ کو قربانی کا تیسرا دن ہوتا ہے؟ نہیں پتا کسی کو بھی. پہلا دن کس تاریخ کو ہوتا ہے کسی کو پتا ہے؟ 31 کو نہیں، 30 کو. پہلا دن 30 کو ہوتا ہے نہیں. چلے میں آپ کو آپشن دے دوں، پھر آپ لوگ جواب دے دیجیے. پتہ ہے آپ کو کیا آپشن دوں؟ پہلا دن کا آپشن دے رہا ہوں، تیسرے دن کا آپشن نہیں دے رہا. 9 کو ہوتا ہے یا 10 کو ہوتا ہے یا 11 کو ہوتا ہے. اب اس کے حساب سے اگر آپ کو جو بھی جواب لگتا ہو پھر آپ تیسرا دن اس حساب سے بنا دیں بھائی. آپ کو کیا لگتا ہے کون سے دن میں ہوگا؟ 9 کو ہوگا، 10 کو ہوگا، 11 کو ہوگا؟ 10 کو. 11. کون کہہ رہا ہے 10؟ آپ 10 کریں. آپ کے حساب سے تیسرا دن پھر کون سا بنا؟ 12 بنا نا. کون ہے 12 کون کہہ رہا تھا بھائی ابھی؟ آپ کہہ رہے تھے یا آپ یہ کہہ رہے تھے؟ چلیں ایک کام کریں، لگا کے آ جائیں. آپ لگا کے آ جائیں بس. 9 6 3 19 2. آپ کے حساب سے کیا بن رہا تھا؟ 12. انہوں نے جواب دیا 12. چلیں پہلی بار ہے، کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑے گا تاکہ آپ کو ہنٹ دینی پڑے گی، تبھی آپ لوگ سیکھیں گے. ماشاءاللہ انہوں نے جواب دیا 12 اور ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اپنی جگہ پہ جائیں گے. چلیں آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا کہ 10 تاریخ کو پہلا دن ہوتا ہے، 11 کو دوسرا دن ہوتا ہے، اور 12 کو کون سا دن ہوتا ہے؟ تیسرا. چلیں جناب اب اگلا سوال ٹیم بی سے. جمادی الاخری کے بعد کون سا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے؟ اسلامی مہینے ہوتے ہیں نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری. پھر کون سا مہینہ آتا ہے؟ جمادی الاخری ہو گیا نا. اس کے بعد ریمپ لگا کے جائیں جس کو جواب آ رہا ہو لگا کے آ جائے. صحیح ہے. چلیں آج پہلا دن ہے مجھے. جی آپ نے جواب دیا رجب، اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. آپ اپنی جگہ پر آئیں گے. ماشاءاللہ. چلیں جناب پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، سیگمنٹ تھا کیلنڈر ایکٹیویٹی. آج کچھ بچے چینج ہوئے ہیں تو اس کے حساب سے ان کو کچھ نہ کچھ بتانا بھی پڑے گا تاکہ ان کی تربیت بھی ہوتی رہے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور مدنی شیخ ناظرین کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور ان کی کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں.
میرا نام محمد امیر حمزہ ہے، میں چکوال سے بول رہا ہوں۔ آج میں آپ کو حدیث سناؤں گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری حدیث سنائی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ نیت اچھی ہوگی، نیت صاف منزل آسان، یہ جملہ ہم کہتے ہیں نا، نیت صاف منزل آسان۔ نیت جتنی اچھی ہوگی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ چلیں جناب آگے بڑھتے ہیں اگلی کال کی جانب۔ جی میرا نام محمد مصطفیٰ ہے، میں آج آپ کو سونے کی دعا سناؤں گا۔ اللہم بسمک آموت و احیا، کیف مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، سوتے وقت کی دعا انہوں نے سنائی، ماشاء اللہ سونے جب لگیں تو پھر آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ ماشاء اللہ انہوں نے بھی سنائی، ماشاء اللہ، اللہ پاک ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جی پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ سوالات پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی سیگمنٹ ہے آسان سوالات کا، اور آسان سوالات کے سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ سوالات بھی ہوتے ہیں، اس کے جوابات کے لیے کچھ آپشنز بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ آپشنز بھی ہوتے ہیں، کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ لوگ جواب دے دیں۔ چلیں جناب ٹیم اے، آپ سے پہلا سوال یہ بتائیے کہ اللہ پاک کے پیارے نام المجید کے کیا میننگ ہے؟ آپشنز دوں؟ عزت والا، حکمت والا، بزرگی والا۔ جی عزت والا۔ آپ پہلے مائک میں بتائیں گے نا۔ عزت والا۔ عزت والا جواب ان کا درست ہے، ماشاء اللہ۔ بتائیے جناب قرآن پاک کی کس اس سورت کا نام بتائیں جسے سورہ تبارک بھی کہتے ہیں؟ آپ بتائیں گے مائک میں۔ سورۃ الملک۔ سورۃ الملک، سورہ ملک، جواب ان کا درست ہے، ماشاء اللہ۔ بتائیے کہ دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک عام آدمی کن کے پاس جاتا ہے؟ آپشن نہیں، مائک میں آپ بتائیں، جس کو زیادہ جلدی ہو رہی ہے کریں وہ مائک میں بتا دیا کریں، ٹھیک؟ کیا عالم؟ ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ جی اگلا سوال بتائیے کہ نیک عمل کرنے سے کون خوش ہوتا ہے؟ مائک۔ اللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک۔ جی مائک کا جو مائک جب آپ کسی سے لیا کریں، کسی کو دینا ہو تو کون سا ہاتھ استعمال کریں گے؟ جی کسی بھی اچھے کام کی ابتدا جو کریں وہ سیدھا ہاتھ سے کریں۔ چلیں جناب ماشاء اللہ، آپ نے کیا جواب دیا؟ اللہ پاک، اور آپ کا جواب بھی ماشاء اللہ۔ جی اگلا سوال بتائیے کہ حدیث پاک کے مطابق کس چیز سے محبت کرنے والے کو اللہ پاک اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ حدیث پاک کے مطابق کہ کس چیز سے محبت کرنے والے کو اللہ پاک اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے؟ کون کون کہہ رہا ہے نماز؟ پہلے رکیں، ابھی تو کسی نے کہا تھا نماز، آپ نماز کہہ رہے ہیں۔ باقی کون کون کہہ رہا ہے مسجد؟ آپ جواب دیں، ویسے ایسے ہی جواب دینا مائک میں۔ جی مسجد، اور جواب ان کا درست ہے۔ چلیں جناب یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثریت، جی دکھائیے گا مجھے مائک۔ جی میں نے تو سن لیا آپ کے سوال کا جواب، مگر عوام نے نہیں سنا، آپ دوبارہ جواب دے دیں۔ مسجد۔ جی مسجد۔ چلیں جناب اب اگلا سوال بتائیے کہ چھینک آنے پر کیا کہنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے؟ آپشنز دوں؟ نہیں، ایسے ہی بتائیں گے۔ چلیں آپ بتائیں مائک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، جواب درست ہے۔ اب آخری سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے ایسا کلام جس میں اللہ پاک کا ذکر ہو، اللہ پاک کی تعریف بیان کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ چلیں بھائی بتائیں مائک میں۔ حمد۔ حمد، سوچ لیں، آپ بتائیں، دیں مائک۔ حمد۔ حمد، یہ بھی حمد کہہ رہے ہیں بھائی، آپ بتائیں۔ حمد باری تعالیٰ۔ حمد باری تعالیٰ، جواب درست ہے،
ماشاء اللہ تینوں کا جواب درست ہوا ماشاء اللہ. جی آخری سوال ٹیم بی سے. بتائیے سورج ڈوبنے کے بعد کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ سورج جب ڈوبے اس کے بعد کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جی آپ بتائیں. فجر کی نماز. فجر کی نماز. جی جناب انہوں نے جواب دیا فجر. کون کون کہہ رہا فجر؟ کون کون کہہ رہا عصر؟ ارے بھائی سب میں ہاتھ اٹھائیں گے کیا؟ پھر کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ سوچ لیں بھائی کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مائک میں نہیں مائک میں. مغرب. جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ مغرب. مغرب. اور آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کرش مدیشہ کے ناظرین مختلف سوالات ہوئے ٹیم اے اور ٹیم بی سے اور مختلف جوابات بھی دیے گئے ماشاء اللہ. یہاں پر دونوں ٹیموں کے 6 پوائنٹ ہو گئے. چلیں پیارے بچے اور کرش مدیشہ کے ناظرین اب یہاں پر تو یہ والا سیگمنٹ اختتام تک ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. جی فائنڈ دا مسنگ لیٹر سیگمنٹ ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیٹر ہے صحیح یہ کچھ نہ کچھ بنے گا ورڈ بنے گا کوئی نہ کوئی. یہ بھی کوئی نہ کوئی ورڈ بنے گا یہ بھی کوئی نہ کوئی ورڈ بنے گا یہ بھی کوئی نہ کوئی ورڈ بنے گا مگر ان میں لیٹرز میں سے 1 میں سے 2 میں سے 3 میں سے 4 میں سے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے یہاں پر آئیں گے یہ ایکسٹرا ورڈز دیے میں آپ کو. یہاں پر آپ نے کوئی بھی ورڈ اٹھا کے لگا دینا ہے. آپ جو ورڈ بنے پھر اس کے متعلق آپ کو آپ کا جواب درست ہوا یا نہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر اس کے متعلق کوئی ایک اچھی بات بھی بتائیں گے. چلیں جناب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. جی ٹیم اے کون آئے گا پہلے سوال کا جواب دینے؟ مدینہ. بیٹھے ہیں بھائی آپ آ جائیں. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. بی کے بعد انہوں نے لگایا گئے یو کا اضافہ کیا انہوں نے. بھائی سوچ لیں یہی بنے گا جو یہ بنا رہے ہیں وہ صحیح بنا رہے ہیں مطلب. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. انہوں نے کوئی لیٹر اٹھایا تھا پھر واپسی لگا دیا. بھائی ہمارا اسلام. انہوں نے پہلے اٹھایا تھا اے اب اٹھا لیا ہے ایچ. کیا بنانا چاہ رہے ہیں بھائی؟ مائک دیں. آپ کو بخار زیادہ ہے. جی ادھر ہیں کیا بنائیں گے؟ بخار. سوچ لیں یہی بنا ہے جی. کوئی چینجنگ کرنی ہے نہیں. انہوں نے جواب دیا بخار. ان کا جواب درست ہے. پیارے بچے بخار ایک ایسی بیماری ہے کہ جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برا کہنے سے منع فرمایا. بخار ایک ایسی بیماری ہے کہ جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برا کہنے سے منع فرمایا ہے اور اس بیماری سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو مسلمان بخار اور درد سر میں مبتلا ہو اس کے سر پر بہت پہاڑ سے زیادہ گناہ ہو. جب یہ اسے چھوڑتے ہیں یعنی بندے سے سر کا درد اور بخار چلا جائے تو اس کے سر پر رائے کے دانے کے برابر گناہ نہیں رہتا. یعنی پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین بخار اور درد سر جو آتا ہے وہ گناہوں کو معاف کروانے کے لیے آتا ہے. سبحان اللہ. اگر کسی کو بخار ہو درد سر ہو تو اسے برا نہ کہے اس کے برا ہونے پر ملامت نہ کرے. انشاءاللہ اور کہیں میں بخار یا درد سر جو بھی ہے یہ آپ کے گناہوں سے آپ کی مغفرت کرائے گا. آپ کے گناہوں کا آپ کو گناہوں سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے ماشاءاللہ. چلیں جناب ٹیم بی. ٹیم اے نے تو جواب دے دیا اب ٹیم بی کون آ رہا ہے؟ آپ آئیں. جی چلیں جناب جلدی کریں گے تھوڑا بس یہی بنیں گے. سوچ لیں انہوں نے 2 لیٹر لگائے تھے آپ کے بھی ایک اور این کے بعد ایک اور لیٹر تو نہیں لگنے کا نہیں. کیا بنایا آپ نے؟ مائک دیں ذرا ان کو مائک دیں وہیں پہ کھڑے بتا دیں. دن. سوچ لیں دن ہی بنائے. انہوں نے بنایا ہے دن اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں ہفتے میں ٹوٹل 7 دن ہوتے ہیں. پیر منگل جمعہ ہفتہ اور اتوار. اور بچوں جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہا گیا ہے اور اس دن نیکیوں کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ٹیم بی کا جواب بھی درست ہے. آئیے بڑھتے ہیں اب ٹیم اے کی جانب. آخری ان سے سوال ہوگا. چلیں جناب کون آئے گا؟ آپ آ جائیں.
جی ٹیم بی سے بھی ہوگا. چلیں جلدی جلدی کریں گے تھوڑا. ارے یہاں سے نہیں اٹھانا, وہاں سے وہاں سے. جی انہوں نے لگانا شروع کیا ہے. چلیں انہوں نے اے لگایا ہے پہلا. ہاں چلیں اب کیا لگے گا؟ مائک نظر کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ اب ادھر ہیں. چلیں دو تو لگا لیے, اب ایک کا اسپیس باقی ہے. ہاں یوں لگانا ہے. کیا بنے گا؟ نمازی. نمازی کس سے بنتا ہے؟ اے سے یو سے؟ اے لگائیں گے نا. چلیں جناب انہوں نے لگایا ہے اے. ماشاء اللہ. چلیں جناب کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, کبھی کبھار ہو جاتا ہے, انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے. انہوں نے بنایا ہے نمازی اور ان کا جواب ماشاء اللہ. پیارے بچے وہ خوش نصیب لوگ جو پابندی سے پانچوں نمازیں ادا کرتے ہیں انہیں نمازی کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. چلیں جناب آخری جواب ہے ٹیم اے کا. وہ ٹیم اے کا تو ہو گیا, ٹیم بی کا اب کون آئے گا؟ جلدی کریں گے. چلیں آ جائیں, آگے نا ایک میں. جی جناب مختلف جواب ہیں, اب کیا لگائیں گے یہ؟ جی چلیں بھائی کیا بنایا ہے آپ نے مائک میں؟ فلک. ماشاء اللہ فلک, اور ان کا جواب درست ہے. پیارے بچوں اور کچھ بندی کے ناظرین, فلک سورہ فلک قرآن پاک میں ایک سورت موجود ہے جو کہ قرآن پاک کے اما پارے میں موجود ہے, آخری پارے میں موجود ہے, اما پارے میں موجود ہے, اور یہ قرآن پاک کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے, سیکنڈ لاسٹ سورت ہے. پیارے بچوں اور کچھ بندی کے ناظرین, آج کا سوال یہ تھا کہ تکبیرہ تحریمہ نماز کا کون سا فرض ہے, اور جواب ہے پہلا. اور پیارے بچوں اور کچھ بندی کے ناظرین, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے. مدینہ کے ناظرین اور پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام.